حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں اور حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جن کے نام یہودا، ربیع، شمعون، لاوی، زبولون، یسجر، دان، نفتالی، جاد، آشر، یوسف، بنیامین۔ حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، باقی دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے، اور چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان درخشاں تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد اکرام اور ان سے انتہائی محبت فرماتے تھے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند و سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا یہ خواب اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے ان کو منع فرما دیا کہ پیارے بیٹے خبردار، تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کرنا، ورنہ وہ لوگ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی خفیہ پلان بنائیں گے، چال چل دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ منصوبہ تیار کیا کہ ان کو کسی طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں پھینک دیں گے۔ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور بہت اصرار کر کے شکار اور تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو جنگل میں لے جانے کی اجازت حاصل کر لی اور ان کو گھر سے کندھوں پر بٹھا کر لے چلے، لیکن جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹخ دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا۔ پھر ان کا کرتا اتار کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے اور اندھیرے کنویں میں گرا دیا، لیکن فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کنویں میں تشریف لا کر ان کو ڈوبنے سے اس طرح بچا دیا کہ ان کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو اس کنویں میں تھا، اور ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف و ہراس دور کر دیا۔ اور گھر سے چلتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو کرتا تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا تھا وہ نکال کر ان کو پہنا دیا، جس سے اس اندھیرے کنویں میں روشنی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر اور آپ کا جو کرتا اتارا تھا ان کو ایک بکری کے خون میں لت پت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے اور مکان کے باہر ہی سے چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو کوئی نقصان پہنچ گیا ہے؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ یوسف بھی تمہارے ساتھ گیا تھا، یوسف کہاں ہے؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ کھیل میں مصروف تھے اور دوڑتے دوڑتے دور نکل گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے بعد بٹھا کر چلے گئے تھے تو ایک بھیڑیا آیا اور ان کو پھاڑ کر کھا گیا، اور یہ ان کا کرتا ہے۔ ان لوگوں نے کرتے میں خون تو لگا لیا تھا لیکن کرتے کو پھاڑنا بھول گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشتبار ہو کر اپنے نور نظر کے کرتے کو جب ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا تو کرتا بالکل سلامت ہے اور کہیں سے بھی پھٹا نہیں ہے۔ تو آپ ان لوگوں کے مکر اور جھوٹ کو بھانپ گئے اور فرمایا کہ بڑا ہوشیار سیانہ بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا مگر ان کے کرتے پر ذرا سی بھی خراش نہیں آئی۔ اور آپ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کی کارستانی اور مکر و فریب ہے۔ پھر آپ نے دکھے ہوئے دل سے
نہایت ہی درد بھری آواز میں فرمایا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، فرمایا کہ میں صبر کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کھاری تھا، مگر آپ جب اس میں تشریف لے گئے تو آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت لذیذ اور نہایت ہی میٹھا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا۔ جب اس قافلے کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زہر خزاعی تھا پانی بھرنے کے لیے آیا اور کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ مالک بن زہر نے ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو یا بشرا ھذا غلام کہہ کر اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے برابر روزانہ کنویں میں جھانک جھانک کر دیکھا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلے میں پہنچے اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگے یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ہی ناکارہ اور نافرمان ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، اگر تم لوگ اس کو خریدو تو ہم بہت ہی سستا تمہارے ہاتھ فروخت کر دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک خبر بھی نہ پہنچے۔ یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہیں بولے۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو مالک بن زہر کے ہاتھ صرف 20 درہموں میں فروخت کر دیا۔ مالک بن زہر ان کو خرید کر مصر کے بازار میں لے گیا اور وہاں عزیز مصر نے ان کو بہت گراں قیمت دے کر خرید لیا اور اپنے شاہی محل میں لے جا کر اپنی ملکہ زلیخا سے کہا کہ تم اس غلام کو نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنی خدمت میں رکھو۔ چنانچہ آپ عزیز مصر کے شاہی محل میں رہنے لگے اور ملکہ زلیخا ان سے بہت محبت کرنے لگی، بلکہ ان کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو کر عاشق ہو گئی، اور اس کا جوش عشق یہاں تک بڑھا کہ ایک دن زلیخا عشق و محبت میں والہانہ طور پر آپ کو پھسلانے اور لبھانے لگی اور آپ کو معاذ اللہ بصری کی دعوت دینے لگی۔ آپ نے معاذ اللہ کہہ کر انکار فرما دیا اور صاف کہہ دیا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے ساتھ خیانت کر کے اس کے احسانوں کی ناشکری نہیں کر سکتا۔ اور آپ گھر میں سے باہر نکلے تو ملکہ زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیراہن پکڑ لیا اور آپ کا پیراہن پیچھے سے پھٹ گیا۔ اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں آ گئے اور دونوں کو دیکھ لیا تو زلیخا نے آپ پر تہمت لگائی کہ یہ تم۔ عزیز مصر حیران ہو گیا کہ ان دونوں میں سے کون سچا ہے۔ اتفاق سے مکان میں 4 ماہ کا بچہ پالنے میں لیٹا ہوا تھا۔ 4 ماہ کا بچہ کیا بولتا ہے، لیکن بات جب نبی کی آ جائے نا، نبی کی عزت کی آ جائے تو 4 ماہ کا بچہ بھی بولتا ہے۔ یہاں تک ہٹے کھٹے مستنڈے بھی ناموس رسالت میں خاموش رہتے ہیں نا، جب بات نبی کی عزت کی آ جائے نا 4 ماہ کا بچہ بھی بولتا ہے۔ تو 4 ماہ کے اس بچے نے شہادت دی کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف قصوروار ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا کی خطا ہے، اور یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں۔ جب عزیز مصر نے دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، فوراً عزیز مصر نے زلیخا کو خطاوار قرار دے کر ڈانٹا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس کا خیال و ملال نہ کیجیے۔ پھر زلیخا کے مشورے سے، چونکہ ظاہر سی بات ہے عزیز مصر کی عزت بھی داؤ پہ لگنی تھی، تو زلیخا نے مشورہ دیا کہ اس کو قید میں ڈال دو۔ تو عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھجوا دیا۔ اس طرح اچانک حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے شاہی محل سے نکل کر جیل خانے کی کوٹری میں چلے گئے، اور آپ نے جیل میں پہنچ کر یہ کہا کہ اے اللہ، یہ قید خانے کی کوٹری مجھ کو اس بلا سے زیادہ محفوظ ہے جس کی طرف زلیخا مجھے بلا رہی تھی۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ پھر آپ 7 برس یا 12 برس جیل خانے میں رہے اور قیدیوں کو توحید اور اعمال صالحہ کی دعوت دیتے اور وعظ فرماتے۔
یہ عجیب اتفاق کہ جس دن آپ کے خانے میں داخل ہوئے اسی دن آپ کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا، دوسرا باورچی، دونوں جیل خانے میں داخل ہوئے اور دونوں نے اپنا ایک خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا اور آپ نے ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر بیان فرما دی جو 100% ہی صحیح ثابت ہوئی۔ اس لیے آپ کا نام معبر یعنی تعبیر دینے والا مشہور ہو گیا۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ اعظم ریان بن ولید نے یہ خواب دیکھا کہ 7 فربہ گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 ہری بادیاں ہیں اور 7 سوکھی بادیاں ہیں۔ بادشاہ اعظم نے اپنے درباریوں سے خواب کی تعبیر دریافت کی تو جو تعبیر بتانے والے بیٹھے تھے جیسے کہ آج کل کے عاملین بیٹھے ہیں، تو اس طرح بادشاہ کے دربار میں پہلے اس طرح کے 2 نمبر لوگ بیٹھتے تھے، تو انہوں نے کہا یہ پریشان خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو بادشاہ کو جام پلایا کرتا تھا، جب قید خانے سے رہا ہو گیا تھا، اس نے کہا مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے میں جانے کی اجازت ہے۔ چنانچہ بادشاہ کا قاصد ہو کر قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کی کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 برس مسلسل کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 برس تک سخت خشک سالی رہے گی، کہ ان 7 برسوں میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ سے اس کے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کر میرے دربار میں لاؤ۔ قاصد رہائی کا فرمان لے کر جیل خانے میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرا لیا جائے، اس کے بعد ہی میں جیل سے نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کرائی تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا، خطا میری ہے، حضرت یوسف سچے اور پاک دامن ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہہ دیا کہ آپ ہمارے معتمد اور ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ زمین کے خزانوں کے انتظامی امور اور حفاظتی انتظام پر میرا تقرر کر دیں، میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا۔ بادشاہ نے خزانے کا انتظامی معاملہ اور ملک کے نظام و انسان کا پورا شعبہ آپ کے سپرد کر دیا۔ یہ وہ نقطہ ہے جو آج کا سب سے زیادہ حاصل کلام ہے۔ بولو کہ یہ کیوں جی؟ میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی بیان کروں گا انشاءاللہ، لیکن اب یہ آگے سنیں کیا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باقاعدہ اقتدار طلب کیا کہ سارا انتظام جو ہے ملک کا میرے سپرد کیا جائے، یعنی وزیر اعظم مجھے بناؤ، ساری اتھارٹی میرے ہاتھ میں دو، پھر دیکھو میں تمہیں قحط سے کیسے بچاتا ہوں، پھر دیکھو میں اناج کیسے محفوظ کرتا ہوں۔ یہی تو ہم کہتے ہیں، سمجھ نہیں آتی اتنی سی بات، سارا انتظام میرے حوالے کر دو۔ چنانچہ اس کے بعد آپ نے خزانے کو نظام اپنے ہاتھ میں لے کر 7 سال تک کھیتی کا پلان چلایا اور اناجوں کو باریوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا زور شروع ہو گیا اور پوری سلطنت کے لوگ اناج کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے اور آپ نے اناجوں کی فروخت شروع کر دی۔ اسی سلسلے میں آپ کے بھائی قرآن سے مصر آئے۔ یوسف علیہ السلام نے تو ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لیا، مگر آپ کے بھائیوں نے آپ کو بالکل ہی نہیں پہچانا کہ وہ جو غلام بنا کر فروخت کیا تھا تم نے، اللہ نے اس کو اعزاز و اکرام کے ساتھ مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے ان لوگوں کو اناج دے دیا
اور پھر فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی بنیامین ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، آئندہ اس کو بھی ساتھ لے کر آنا، اگر تم لوگ آئندہ اس کو نہ لائے تو تمہیں اناج نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے جواب دیا ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم لوگ ان کی نقدیوں کو جو انہوں نے اناج کے پیسے دیے ہیں ان کی بوریوں میں ڈال دو، تاکہ یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچ کے نقدیوں کو دیکھیں گے تو امید ہے کہ ضرور یہ لوگ واپس آئیں گے۔ چنانچہ جب یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے ابا جان، تو ابا جان نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک تم لوگ بنیامین کو ساتھ لے کر نہ آؤ گے تمہیں غلہ اناج نہیں ملے گا، تو بابا جان آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم ان کے حصے کا بھی اناج لے لیں، اور آپ اطمینان رکھیں کہ ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو حیران رہ گئے، ان کی رقمیں اور نقدیاں ان کی بوریوں میں موجود تھیں۔ یہ دیکھ کر برادران یوسف نے پھر اپنے والد سے کہا ابا جان، اس سے بڑھ کر اچھا سلوک اور کیا چاہیے؟ دیکھ لیجئے عزیز مصر نے آپ کو پورا غلہ بھی دیا ہے اور ہماری نقدیوں کو بھی واپس کر دیا ہے، لہذا بلا خوف و خطر ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم لوگوں کو پائے بھروسہ کر چکا ہوں، تو تم لوگوں نے کیا کر ڈالا؟ اب دوبارہ میں تم لوگوں پر کیسے بھروسہ کر لوں؟ میں اس طرح بنیامین کو ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن ہاں اگر تم لوگ حلف اٹھا کر میرے سامنے عہد کرو تو البتہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر سب بھائیوں نے حلف لے کر عہد کیا اور آپ نے لوگوں کے ساتھ بنیامین کو بھیج دیا۔ جب یہ لوگ مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنی مسند پر بٹھا لیا اور چپکے سے ان کے کان میں کہہ دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہذا تم کو کوئی فکر و غم نہیں کرنا، بے فکر ہو جاؤ۔ پھر آپ نے سب کو اناج دیا اور سب نے اپنی اپنی بوریوں کو سنبھال لیا۔ جب سب چلنے لگے تو آپ نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ اب برادران یوسف سخت پریشان ہوئے، اپنے والد کے روبرو یہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر بنیامین کی حفاظت کریں گے اور یہاں بنیامین ان کے ہاتھ سے چھین لیا جائے، اب گھر جائیں تو کیسے اور یہاں ٹھہرے تو کیسے؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا کہ اے میرے بھائیوں، سوچو کہ تم لوگ والد صاحب کو کیا کیا عہد و پیمان دے کر آئے ہو، اور اس سے پہلے تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنی بڑی تقصیر کر چکے ہو، لہذا میں تو جب تک والد صاحب حکم نہ دیں اس زمین سے ہٹ نہیں سکتا۔ ہاں تم لوگ گھر جاؤ اور والد صاحب سے سارا ماجرا عرض کر دو۔ چنانچہ یہودا کے سوا دوسرے سب بھائی لوٹ کر گھر آئے اور اپنے والد سے سارا حال بیان کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم لوگوں نے ہیلا سازی کی ہے، تو خیر میں صبر کرتا ہوں، اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا ہائے افسوس، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدت غم سے نڈھال ہو گئے اور روتے روتے آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ آپ کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا نام سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں پوتوں نے کہا کہ ابا جان، آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لبے گور ہو جائیں، یعنی قبر میں بھی چلے جائیں گے تب بھی یوسف کو یاد کرتے رہیں گے۔ اپنے بیٹوں پوتوں کی یہ بات سن کر آپ نے فرمایا کہ میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں۔ اے میرے بیٹو، تم لوگ جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، اور خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ، کیونکہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جانا کافروں کا کام ہے۔ چنانچہ برادران یوسف پھر مصر کو روانہ ہوئے اور جا کر عزیز مصر سے کہا کہ اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ گئی ہے اور ہم چند کھوٹے سکے لے کر آئے ہیں، لہذا آپ بطور خیرات کے کچھ غلہ دے دیجئے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان اور خیرات کے لفظ سن کر یوسف علیہ السلام پر رقت طاری ہو گئی، اور آپ نے بھائیوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا ہے؟
یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ سچ مچ یا آپ یوسف علیہ السلام ہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان فرمایا ہے۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایت شرمندگی اور لجاجت کے ساتھ کہنا شروع کیا کہ بلا شبہ ہم لوگ واقعی بڑے خطا کار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم لوگوں پر بہت فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی اور لجاجت سے متاثر ہو کر آپ کا دل بھر آیا اور آپ نے فرمایا کہ آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جاؤ میں نے سب کچھ معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمایا، اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے کر جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر اس کو ڈال لو تو ان کی آنکھیں بھی روشن ہو جائیں گی، پھر تم لوگ سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر آنا۔ تو بڑا بھائی یہودا کہنے لگا یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ یوسف کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر میں ہی ان کے بعد لے گیا تھا، تو جس طرح میں نے انہیں غمگین کیا تھا آج اسی طرح میں ان کو خوش کر دوں گا۔ چنانچہ یہودا یہ کرتا لے کر گھر پہنچا اور اپنے والد کے چہرے پر ڈال دیا تو ان کی آنکھوں میں بینائی آ گئی۔ نبی کا کرتا چہرے میں پڑ جائے تو نبی کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر عام بندے کو کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ لوگ ویسے ہی بولتے ہیں کہ بزرگوں کے تبرکات میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، تو یوسف کے کرتے میں برکتیں کیسے ہیں؟ یوسف اللہ کا دوست ہے نا، تو اس سے ٹچ ہونے والا کرتا بھی اتنا بابرکت ہو گیا کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں میں جب یہ پڑا تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت کے بعد اپنے سب بیٹوں کے لیے دعا فرمائی اور یہ دعا مقبول ہوئی، چنانچہ آپ پر یہ وحی اتری کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر مصر کو روانگی کا سامان ہونے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور سب اہل و عیال کو لانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں بھیج دی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل 72 یا 73 آدمی تھے جن کو ساتھ لے کر آپ مصر روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے، اور یہ سب جتنے بھی بنی اسرائیل ہیں یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ بنی اسرائیل جتنے بھی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ، بنی اسرائیل یعنی اللہ کے بندے کی اولاد۔ ٹھیک ہے، یہ بات الگ۔ آج جو درندے بنے ہوئے ہیں یہودی، انہوں نے اپنے ملک کا نام اسرائیل رکھ دیا، لیکن یہ اسرائیل کا معنی ہے، کیا معنی ہے؟ اللہ کا بندہ۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ کس زبان کا لفظ ہے؟ عبرانی۔ ٹھیک ہے، تو یہودی تو اپنے انجام کو ضرور پہنچیں گے۔ جو مذکورہ جو واقعہ ہم نے سنا ہے اس سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام پر جو ظلم و ستم ہوا آپ نے صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بادشاہت عطا فرمائی۔ کیا پتہ چلا کہ مصیبت پر صبر کرنے سے اللہ تبارک و تعالی نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی درجے بلند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات، حسد کرنے والے ہمیشہ ناکام رہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کیا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہوتی ہے، کسی کو فضیلت دی، کسی کو مقام دیا، کسی کو دولت دی، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ کسی کو اس دنیا میں کچھ نہ دیا تو بندے کو اس اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ حسد کرنے سے آدمی اپنی تقدیر نہیں بدل سکتا، اپنی تقدیر نہیں بدل سکتا حسد کرنے سے۔ تو اس لیے حسد کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کی نعمت ضائع ہونے کی خواہش کرنا، جلنا کسی سے، تو یہ حسد ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ کیا خونی رشتے، کیا دیگر رشتہ داروں سے تقریباً لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے رہتے ہیں۔ تو اس حسد کی بلا آدمی کو مطلب جو ہے نا گراتی چلی جاتی ہے۔
تو اس لیے انسان کو اپنے رب کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. اپنی تقدیر نہیں بدل سکتا آدمی حسد سے، نہ اور نہ ہی کسی کا نقصان پہنچا سکتا ہے. بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیں کئی کسی لکڑی کے دروازے پہ دیمک لگ جائے تو لکڑی برادر بنتی رہتی ہے، بالآخر وہ ختم ہو جاتی ہے، کسی کام کی نہیں رہتی. تو اسی طریقے سے جب بندہ حسد کرتا ہے جو اس نے نیک اعمال کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کسی سے جلنا ہرگز نہیں چاہیے. برابر میں دکاندار کی دکان ہے، کسی کی دکان اچھی چل رہی ہے تب بھی نہ جلے، اگر کوئی اچھا کما رہا ہے تب بھی نہ جلے، اگر 4-5 بھائیوں میں 2 بھائیوں کا کوئی بینک بیلنس بڑھ گیا تب بھی نہ جلے، اللہ کی تقسیم پر راضی رہے. کسی رشتہ دار نے ترقی کر لی ہے، بدگمانی اور حسد کرنے کے بجائے اللہ کی تقسیم سمجھ کر راضی رہے. یہ اللہ نے دیا ہے نا اس کو. کسی کی مجال، کسی کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ خود رزق حاصل کر سکے، کسی میں طاقت ہے؟ ہرگز نہیں. دینے والا اللہ. تو پھر آپ کون ہوتے ہو اس پر اعتراض کرنے والے؟ اب اس نے حرام کمایا حلال کمایا یہ اللہ جانتا ہے. اگر واضح کرینہ ہے جیسے ہمارے ملک کے حکمران کہ واضح کرینہ ہے کہ ان کی کرپشن واضح ہیں، ثبوت ہیں، گواہ ہیں، اور ان کا مطلب جو ہے مالی سٹیٹس ہے، سب کچھ واضح ہے. اور اسی طریقے سے بہت سے ایسے لوگ جن کی مطلب جو ہے دھوکے بازیاں اور کرپشن واضح ہے، تو ان کی تو مطلب کرپشن کا اظہار کرنا یا اس پر بات کرنا، اس کے سطح باب کے لیے کوشش کرنا، یہ تو چلے ایک صحیح عمل ہے. لیکن جس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے، کوئی مطلب جو ہے سالوں محنت کر کے کسی نے لاکھوں روپے جمع کر لیے، اب اس کے بارے میں کہنا حرام کی کمائی ہے. تمہیں کیسے پتا حرام کی کمائی ہے؟ اس کی محنت بھی تو دیکھو. ہو سکتا ہے اس نے 20-20 گھنٹے محنت کی ہو سکتا ہے اس نے 16-16 گھنٹے محنت کی ہو سکتا ہے اس کا دماغ تم سے زیادہ چلتا ہو. بھائی 2 طرح کی محنت ہوتی ہے نا، ایک فزیکلی ایک جسمانی محنت ہوتی ہے اور ایک دل و دماغ کی محنت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ بعض لوگ اپنے دل و دماغ کو استعمال کر کر اچھا کماتے ہیں، اور بعض لوگ مطلب جو ہے نا زیادہ اپنے جسم کی توانائی خرچ کر کے اچھا کماتے ہیں. اب یہ اللہ کی تقسیم ہے نا، آپ کیا کر سکتے ہو؟ آپ تو کچھ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے غلام بنا کر بیچا تھا. ٹھیک ہے، مصر کے بازار میں حضور حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگی، لیکن وہی مصر کا بازار تھا. ہمارے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے تھے. وہ مصر کے بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگائی گئی تھی، ایک نبی کی قیمت لگائی انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے پورے مصر کو غلام کر دیا تھا ان کا. یہ ہے اپنے محبوبوں کی عزت کو مطلب جو ہے نا مطلب اس کا اظہار کرنا کہ یوسف، یہ مصر والوں نے یوسف کی قیمت لگائی تو اللہ نے پورے مصر کو غلام کر دیا یوسف کا. اس میں ایک یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہ بات بھی آیا ہے کہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مطلب بظاہر کوئی ایسی صورت نہیں تھی کہ جب کوئی میں ڈال دیا تھا کہ ان کی زندگی بچے گی یا بادشاہ بنیں گے، لیکن وہ قادر مطلق جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو آدمی کو حسد نہیں کرنا چاہیے، آدمی کو جلن نہیں کرنی چاہیے. وہ میرے رب کی تقسیم ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے بہا نوازتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آگے واقعے میں ہم نے کیا دیکھا کہ یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا زلیخا نے. یہاں جو مطلب جو ہے اپنی جو دنیاوی محبتیں ہوتی ہیں، گندی ترین غلیظ محبتیں جو ایک نامحرم مرد کے نامحرم عورت کرتی ہے، یہ غلیظ ترین محبتوں کو یہ منسوخ کر دیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ حضرت یوسف نے بھی تو محبت کی. تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جو پورا واقعہ بیان کیا ہے اس میں بتائیں کہاں اس بات کا اظہار ہے کہ یوسف علیہ السلام نے محبت کی. بھئی یوسف علیہ السلام پر فرشتہ وہ عورت ہوئی زلیخا، جو بعد میں ایمان والی بھی ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی شادی ہوئی ہے.
اور وہ بھی بڑا واقعہ دلچسپ میں نے مکاشفۃ القلوب کے اندر پڑھا کہ زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ مطلب انقلاب دیکھا اور جب آپ کی پاکدامنی ثابت ہو گئی تو زلیخا کو یقین ہو گیا کہ یوسف کا رب ہی سچا رب ہے. تو زلیخا جو ہے رب تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئی. تو پھر جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مزہ آنے لگا نا تو اتنا مزہ آیا اس کو تو جو ہے نا وہ بالکل اللہ کی ہو کر رہ گئی. پھر اللہ نے حکم دیا یوسف زلیخا سے شادی کرو. تو جب یوسف شادی کا پیغام لے کے گئے تو زلیخا نے کہا کہ جناب میں اب شادی نہیں کروں گی. تو یوسف نے کہا کہ میں اپنے دل سے نہیں آیا, یہ رب کا حکم ہے. تو زلیخا نے کہا کہ رب کا حکم ہے تو ضرور میں آپ سے شادی کروں گی. سمجھے؟ تو یہ اللہ والے تھے اور انہوں نے جو بھی کچھ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کی اپنی گندی جو غلیظ ترین جو تمہاری حرکت ہے ان کو انبیاء سے منسوب نہیں کیا کرو. وہ ذات بڑی شان والی ہیں. اسلام کے اندر نکاح سے پہلے اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اس میں کوئی غلاظت کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ غلاظتیں ہوتی ہیں جب رات بھر نامحرم مرد اور نامحرم عورتیں باتیں کرتی ہیں اور جو منگنی کے نام پر بے حیائیاں منعقد کر رہے ہیں, نکاح سے پہلے لڑکی لڑکا ساتھ بٹھا رہے ہیں, ان سے انگوٹھیاں پہنوا رہے ہیں یا ان کو گھومنے پھرنے کے لیے اجازت دیتے تھے, یہ بے حیائی, یہ زنا ہے. تو اس کاموں کو انبیاء سے منسوب نہیں دینا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کوئی ایسا پہلو نہیں کہ جس سے ثابت ہو کہ یہ جو غلاظتیں ہیں تو ان کو کوئی اللہ والوں سے منسوب کیا جائے. تیسری اور مزید یہ بھی سیکھنے کو ملا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب پاک دامنی ثابت ہو گئی تو جو بادشاہ اعظم نے ریان بن ولید نے خواب دیکھا تو خواب کے اندر اس نے 7 موٹی گائیں اور 7 دبلی گائیں دیکھی, 7 سوکھی بالیاں 7 ہری بالیاں دیکھی. تو آپ نے اس کی تعبیر کیا فرمائی کہ 7 سال ہریالی ہوگی یعنی اناج ہوگا, 7 سال کیسانی ہوگی. تو بادشاہ نے اپنی طرف بلا دیا اور کہا کہ وہ اس سے نپٹا کے رہ جائے. آپ نے کہا سارا نظام میرے حوالے کر دو. تحریک لبیک بھی یہی کہہ رہی ہے تمہاری کرپشن کسی ادارے سے ختم نہیں ہو پا رہی, چہرے بدلے جا رہے ہو, بس چہرے بدلے جا رہے ہو, نظام بدلنا چاہیے. وہ جو لوگ بولتے ہیں اسلام غیر سیاسی ہے تو یہ تو اللہ کے نبی ہیں, یہ تو خود کرنے, میں کروں گا سیاست, سارا نظام میرے حوالے کرو, میں نے کرنی ہے سیاست, میں نے چلانا ہے ملک کا نظام, لاؤ جی میرے حوالے کرو. سورہ یوسف پڑھیں آپ, حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے حوالے کرو سارا نظام, دیکھو کیسے چلاتا ہوں. 7 سال تک جب کھیتی اگائیں گے, 7 سال تک جب 7 سال کا جمع بھی کریں گے, اور پھر کس طرح چلانا ہے اس کو کہ کیس سالی کا پتہ بھی نہ چلے, وہ میری ذمہ داری ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے چلایا تو پتہ چلا سیاست و اسلام جدا نہیں ہے, اور جو اسلام اور سیاست کو جدا کرے وہ اسلام کے حصے کو مانتا ہے, دوسرے حصے کو نہیں مانتا. اللہ کی زمین پر نظام اللہ کا ہی چلنا چاہیے, سمجھ گئے؟ کفر کا نظام نہیں چلنا چاہیے. امریکہ کے پاس لاکھ بھاگتے پھرو. وہ میں نے ابھی کاکڑ کا بیان سنا جو نگران وزیر اعظم لگا ہوا ہے, وہ کمینہ کہتا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کا جو حال ہے, جنگ چل رہی ہے, اس کا 2 ریاستیں ہوں. میں کیوں 2 ریاستیں ہوں؟ زمین فلسطینیوں کی, جی شہید فلسطینی ہو رہے ہیں, تمہاری حمایت ابھی تک اسرائیل کے ساتھ ہے. قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ جو ہے اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے, ناجائز ریاست ہے یہ. اور آج تم پاکستان کی اتنی عام سیٹ پر بیٹھ کر یہ بکواسات کرتے ہو. 2 ریاستی حل نہیں, 2 ریاستی حل نہیں ہے. اس کا حل صرف یہ ہے کہ یہودی مسلمانوں کی سرزمین کو خالی کرے. دے رہے وہ شہادتیں, 20,000 شہادتیں ہو گئی ہیں, کسی ایک ظالم حاکم کی طرف سے ایسا پیغام نہیں آیا کہ
کہ جی ابھی ہار ہے، ہمارے میزائل سیدھے ہو رہے، یا تم نے اگر حملہ کیا تو ہم یوں کر دیں گے، کسی کی طرف سے نہیں آیا، بلکہ الٹا ان کو مطلب جو ہے دھمکیاں لگ رہی ہیں، باغ کر امریکہ جا رہے ہیں پیسے لینے کے لیے، یا اپنی مطلب جو ہے کیا حکم ہے میرے آقا، حکم تمہیں وہی ملنا ہے جو برسوں سے مل رہا ہے۔ اگر اسلام کی طرف آ جاتے تمہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ تمہیں وہ بلندیاں عطا فرماتا۔ بار کر IMF کے پاس، کبھی جو ورلڈ بینک کے پاس، تو کبھی جناب امریکہ کے پاس بھاگتے ہو۔ شرم کرو، مسلمان ریاست کے تم حاکم بنے ہو، مسلمان ریاست کو تم چلانے کا دعویٰ کرتے ہو، شیطانوں۔ تو یہ مطلب جو ہے نا بالکل ہی غلط بات ہے۔ تو فلسطین کا حل صرف وہی ہے جو مطلب جو ہے سیدھا سادہ مسلمانوں کی سرزمین کو خالی کیا جائے، سیدھی بات ہے بس، اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ اور کوئی دوسرا حل سمجھتا ہے تو وہ اسلامی نظریے کے بھی خلاف ہے، اور جناب وہ پاکستان کے نظریے کے بھی خلاف ہے۔ پاکستان کا بنانے والا ہم کس کو کہتے ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح کو، بانی پاکستان۔ تو بانی کا پاکستان کا تو یہی قول ہے کہ اسرائیل کو تسلیم ہرگز نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہ بھی پتہ چلا کہ جب اگرچہ بھائیوں نے ظلم کیا تھا، جبر کیا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنی خطا کو سمجھ لیا، اس خطا کا اقرار کر لیا اور معافی چاہیے، حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف بھی فرما دیا تھا۔ تو یہ آج تمام خاندانوں کے افراد کے لیے میرا پیغام ہے۔ زندگی موت ختم کر دیتے ہیں نا، جو ذرا سی باتوں پہ، بہنیں بیمار ہیں ان کو پوچھنے نہیں جاتے، بھائی بیمار ہیں ان کو پوچھنے نہیں جاتے، اور جناب پورے لا تعلقی کا اظہار کر دیتے ہیں۔ جب کسی کو اپنی خطا کا ادراک ہو جائے نا، اقرار کر لے، تو جناب اس کو معاف کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے گھروں کے اندر امن قائم کرو۔ تو اب میں جو سیکولر جو بات میں نے کی، میرے بھائیوں پاکستان کے اندر جو کچھ چل رہا ہے، ابھی پھر الیکشن آ رہے ہیں، لوگوں نے کہا کہ مطلب جو ہے کہ پھر وہی آئیں گے۔ میں نے کہا دیکھیں، عوام سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں ہے، کم از کم اقامت دین کے لیے کھڑے تو ہوں، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اپنا ذہن تو بنائیں۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا، جس طرح ہمارے لیے نماز ضروری ہے، فرض اہم ہے، اور اگر اس کا کوئی ترک ہے تو گناہگار جہنم کا حقدار ہے، اسی طریقے سے جو کوئی دین کے نفاذ کے لیے انکاری ہے وہ بھی گناہگار ہے۔ جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہم غیر سیاسی ہیں، اسلام غیر سیاسی ہے، مسلمان غیر سیاسی ہیں، تو مولانا نورانی ایک بڑی پیاری بات کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جب مسلمانوں کا سیاسی نظام مسلمان نہیں چلائیں گے تو یہودی چلائیں گے، نصرانی چلائیں گے، ہندو چلائیں گے، سکھ چلائیں گے، قادیانی چلائیں گے۔ مسلمانوں کا نظام سلطنت، نظام سیاست مسلمانوں نے ہی چلانا ہے، اور مسلمانوں نے کس طرح چلانا ہے؟ جس طرح میرے رب نے حکم دیا، رسول اللہ نے جس طرح حکم دیا، اور اس سے روگردانی نہیں کی جا سکتی، اور جو کوئی اس سے روگرداں ہوگا، جو اسے چھوڑے گا، وہ گناہگار ہوگا۔ نفاذ شریعت کے لیے، نظام دین کے لیے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، اور جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا، تو یاد رکھیے کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ جس کے اندر طاقت ہے اور وہ نظام اسلام کے لیے جدوجہد نہیں کرتا، یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ آپ بھی سماعت کریں۔ حضور نے فرمایا، بنی اسرائیل نے جب گناہ کیے تو ان کے علماء نے انہیں منع کیا مگر وہ باز نہ آئے، پھر علماء بھی ان کی مجلسوں میں اٹھنے بیٹھنے اور ان کے ساتھ کھانے پینے لگے۔ اس بار اللہ تعالیٰ نے علماء کے دل بھی انہی جیسے کر دیے، اور داؤد و عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، یا تو تم اور
अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करोगे और जालिम का हाथ पकड़ोगे और उनको हक पर रोकोगे और ठहराओगे, या फिर अल्लाह ताला तुम सब के दिल एक तरह के कर देगा, फिर तुम सब पर लानत करेगा जिस तरह उन सब पर लानत की है। ये जो आज अपने आप को गैर सियासी कहते हैं, वो न्यूट्रल हो, मजहबी हो, सियासी या फिर मतलब खानका वाले हो, पीर हो, कोई भी हो, जो अपने आप को सियासत से अलहदा करते हैं और मुल्क की सियासत के अंदर अपना किरदार अदा नहीं करते, नहीं चाहते कि हुजूर का दीन तख्त पर आए, तो याद रखना उन सब पर भी लानत बरसेगी हुजूर की हदीस के मुताबिक। ठीक है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जिस कौम में गुनाह होते हो और वो लोग मुत्तहिद होकर इन्हें बदलने में कादिर हों और फिर ना बदलें, तो अनकरीब अल्लाह ताला सब पर अज़ाब भेजेगा। मुत्तहिद होकर अपने वोट की ताकत से, मुत्तहिद होकर इन जालिम के खिलाफ खड़े होकर, क्या हम इस निजाम को बदल नहीं सकते? बदल सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, इसलिए कि हम इतने फांसी को फादिर हो गए, हमारे दिल भी इन जालिमों जैसे होते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी अल्लाह के नेक बंदे हैं जिन्होंने अलम हक को बुलंद किया हुआ है, कम अज़ कम उनके साथ खड़े हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, इस जालिमाना निजाम को बदलें। चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा, निजाम को बदलना पड़ेगा, और निजाम तभी बदलेगा जब इस निजाम में हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की चाशनी होगी, हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत का गोहर होगा, तभी निजाम बदलेगा। और ये वही बदल सकेंगे जो जानते हैं कि हुजूर की मोहब्बत की चाशनी क्या है, हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का गोहर क्या है, और वो वही है जो आज उलमा है, अहले हक उलमा, और वो आपके सामने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सूरत में। हाँ, ये जो आज ये जो मैं हकीकत बता रहा, किबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एहसान है कि हमें बड़े अज़ाब से बचाया हुआ है, कि उन्होंने शऊर पैदा किया कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के निज़ाम को निफाज करने के लिए उठो। अगर सारे ऐसे हो जाते, किसी में भी ये सोच ना रहती, ये ख्याल ना रहता कि दीन को निफाज के लिए कोशिशें करना है, तो अजाब नाजिल हो जाता। समझो इस बात को, इस जालिमाना निजाम को बदलो। तो अब ये 2024 में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, वैसे तो हकीकत पूछो, हमारा नजरिया सिर्फ खिलाफत है, हमारा नजरिया सिर्फ खिलाफत है, लेकिन खून खराबा और जंगी माहौल से बचने के लिए और जनाब इस मुल्क में अमन कायम करने के लिए हम इन्हीं जालिमों के निजाम के जरिए आना चाह रहे हैं। ठीक है, ताकि आए और इस निजाम को दुरुस्त करें। तो इसमें साथ तो देना चाहिए, नहीं चाहिए? भाई बताएं ना, अब मुझे साथ देना चाहिए, तो अब की बात साथ देंगे इंशाअल्लाह। वो कहते हैं क्या नहीं देंगे? मैंने कहा मेरे रब की तदबीर, मेरे रब की खुफिया तदबीर बहुत बड़ी है, इनका मकर सब धरा का धरा रह जाएगा। ये आरओ को खरीद लें, प्रेजाइडिंग ऑफिसर को खरीद लें, ये वोटरों को खरीद लें, ये जितने भी जो बेईमान लोग हैं उनको खरीद लें, लेकिन जब मेरे रब की तकदीर गालिब होगी, जब मेरे रब की तकदीर गालिब होगी, ये क्या कर लेंगे? फिर सिर्फ वही होना है जो मेरा रब चाहेगा। आया 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 आया, बोलो सब मिलकर आया 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 आया। हाँ, दीन आएगा इंशाअल्लाह, मोहम्मद अरबी का दीन तख्त पर आके रहेगा इंशाअल्लाह। आप सब कोशिशें करें और इस दफा किरेन पे मोहर लगानी है, ठीक है जनाब, और हुजूर के गुलामों को खिदमत का मौका दें। देखिए तो सही इन चोरों में, इन गुलामों का फर्क कितना है। ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।